السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بھٹی۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ قانون مغرب کہ ہمارے ہاں جو مغرب کا قانون جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے، وہ جمہوری نظام کا جو قانون ہے وہ کیا ہے، اور اہل مغرب نے جو ہمیں نظام دیا ہے اس کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات کہ قانون بنتا کیسے ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پر جمہوری نظام چل رہا ہے وہاں پر جو قانون ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے، قانون بنانے میں کون سے عناصر اور کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قانونی مسودہ، کہ ایک قانونی مسودہ تیار کیا جاتا ہے جو عمومی پبلک بھی تیار کر سکتی ہے، کسی فیکٹری میں رہنے والے بڑے لوگ وہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی امپورٹنٹ ایشو ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کے حوالے سے کوئی بھی یعنی کہ معاشرے میں فرد چند افراد مل کر یا ایک جماعت مل کر ایک مسودہ تیار کرتی ہے، پھر وہ نیشنل اسمبلی کے اندر اپنا جو نمائندہ ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ مسودہ تیار ہو کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے والے نمائندے کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو پوری گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ ہم یہ بات، یہ قرارداد ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم یہ مسودہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی قانون بن جائے تاکہ معاشرے میں جو یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، اس کو حل کیا جا سکے۔ تو قومی اسمبلی کے اندر وہ ان کا نمائندہ جو مسودہ تیار کیا جاتا ہے اس مسودے کو لے کر قومی اسمبلی میں اجلاس کے اندر پیش کرتا ہے۔ جو عمومی طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کسی بھی ایشو پر، کسی بھی مسئلے پر قرارداد پیش کی گئی، وہ بنیادی طور پر ایک قانونی مسودہ ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے حال ہی میں تحفظ ناموس صحابہ کا جو بل تھا، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ نے پیش کیا تھا اسمبلی کے اندر، جو تمام مذہبی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر ایک مسودہ تیار کیا، پھر حافظ صاحب نے اسے سینٹ کے اندر جا کر یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں جا کر پیش کیا تھا۔ تو قومی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ اس مسودے پر ووٹنگ کرواتی ہے، اس مسودے کو تمام اسمبلی کے ممبران کے سامنے پڑھا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور اسمبلی کے وہ ممبران پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے۔ اگر ووٹنگ میں اس مسودے کے حق میں ووٹ زیادہ ہوں یا جیسا بھی معاملہ ہو، پھر اسمبلی اس قانون کو پاس کرتی ہے۔ وہ قانون پاس ہونے کے بعد پھر جو اس قانون کو نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں ان اداروں کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قانون کو پبلک میں نشر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس پر رہنمائی دی جاتی ہے کہ آج سے یہ قانون بن گیا ہے، اس مسئلے میں اگر کوئی بھی الجھے گا تو اس کی جو سزا ہے یا اس کا حل کیا ہے وہ تمام رہنمائی قانونی ادارے پبلک میں شیئر کرتے ہیں۔ اور جب اس معاملے پر کوئی کیس بنتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو پھر وہ مسئلہ عدالت میں جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر عدالت ہوتی ہے جو اس قانون پر عمل درآمد کرواتی ہے کہ جو ادارے، قانونی ادارے حرکت میں آتے ہیں، ان قانونی اداروں کے حرکت میں آنے کے بعد جو مجرم ہوتا ہے کہ وہ اس قانون کے حوالے سے اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، پھر جج اس حوالے سے اس قانون کے بارے میں جو سزا متعین کی ہوتی ہے، جو جزا ہوتی ہے، اس کا اعلان کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو جج ہوتا ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو قانون بنانے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے قانونی مسودہ تیار کیا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اس مسودے کو MNA نیشنل اسمبلی کا عوامی منتخب نمائندہ کا اسمبلی میں پیش کرتا ہے، تیسرے نمبر پر اگر وہ لا پاس ہو جاتا ہے تو اس کو قانونی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اسے پبلک میں نشر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر آتی ہے عدالت، جو اس قانون کے حوالے سے کوئی بھی کیس آتا ہے تو عوام کے اوپر جو مجرم ہوتا ہے یا جس نے اس معاملے کو بگاڑا ہوتا ہے اس پہ اس قانون کو نافذ کرتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ تھی ہماری پریزنٹیشن کے قانون بنانے کا طریقہ کیا ہے مغربی جمہوری نظام میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔